ہم نے قرآن کا غلط استعمال کیا ہے آج. بس قرآن اٹھایا, رمضان میں ایک پڑھ لیا, پورے رمضان میں ایک قرآن پڑھ لیا, بس ہو گیا. اب پورے سال نہیں کھلے گا قرآن ہمارے یہاں. یا جمعے کے دن بس پڑھ لی سورہ کہف, ہو گیا, اب نہیں کھلے گا پورے. ہم نے شادی کرتے ہیں اپنی بیٹی کی, اپنی بیٹی کو قرآن بھی دیتے ہیں اور ٹی وی بھی دیتے ہیں جہیز میں. اور ہماری بیٹی جب اپنے سسرال جاتی ہے میکے سے تو قرآن نہیں اٹھاتی ہے, وہاں رکھا ہوا ہے, ٹی وی کا بٹن سب سے پہلے کھلتی ہے. قرآن کب کھلتا ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے, تب اس کی جزدان کو اتار کر تب اس کو دھویا جائے گا, تب اس کو صاف کیا جائے گا. اس پر مٹی کی مٹی تہ کی تہ جم چکی ہے. قرآن کو صاف کرنے کے لیے ہماری اپنے جہیز میں ملے ہوئے برتن روز صاف کرے گی, لیکن قرآن جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے اس کو صاف کرنے کی توفیق ہماری بیٹی کو نہیں ملتی ہے. یہ قرآن کی حالت کی ہے آج ہم نے. اور پھر کہتے ہو مولانا ہم کاٹے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا. یہ تو ہوگا ہمارے ساتھ, اور کیوں نہیں ہوگا ہمارے ساتھ؟ جو قرآن تلاوت کے لیے اور عمل کے لیے آیا تھا. قرآن کیا ہے؟ ایک دستور الحیات ہے, ایک دستور العمل ہے. قرآن ایک قانون ہے. ہم جانتے ہی نہیں اس قانون پر, تو عمل کیسے کریں گے ہم؟ آپ دیکھیے, ایک رکشہ والا یا ای رکشے پہ ہم بیٹھے ہیں یا آٹو پہ ہم بیٹھے, یہ معلوم ہے کسی کو یہ مسئلہ؟ رکشے والے نے کہا 10 روپے ہوئے بھائی, ہم کو اتار دیا موڑ پر. 10 روپے ہم نے 100 کا نوٹ نکالا. اس نے کہا صاحب ہمارے پاس کھلے نہیں ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا ہمارے پاس کھلے نہیں ہیں. آپ نے کرانہ مرچینٹ کی دکان پر گئے, وہیں آپ نے کہا صاحب ہمیں آپ 10 روپے دے دیجئے اور 100 روپے جمع کر لیجئے. اس نے آپ کو 100 روپے رکھ لیے, 10 روپے آپ نے کو دے دیے, اور آپ نے 10 روپے اس کو دے دیے. اب آپ گئے, تھوڑی دیر کے بعد اس نے 90 روپے آپ کو اور دے دیے. آپ کی نظر میں یہ چیز جائز ہوگی, لیکن شریعت کی نظر میں یہ چیز جائز نہیں ہے. آپ کہیں گے اس میں برائی کیا ہے؟ بھائی 10 روپے ہم نے دے دیے, اس دکاندار نے ہمیں دے دیے, اس کے پاس بھی نہیں تھے. 10 روپے اس نے ہمیں دے دیے, 90 روپے اور جب اس کے پاس آئے تب اس نے ہمیں 90 روپے دے دیے. ہماری اور آپ کی نظر میں دیکھا جائے تو یہ ٹھیک ہے, لیکن شریعت کہتی ہے نہیں, یہ جائز نہیں ہے. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اس سے 10 روپے ادھار لیتے اور 100 روپے اس کے پاس گروی رکھ دیتے. یہ 100 روپے میرے گروی رکھ لو, 10 روپے ہم ادھار لے رہے ہیں. جب میں آپ کا 10 روپیہ واپس کر دوں تب آپ 100 کا نوٹ یا 100 روپے ہمیں واپس کر دینا. اگر یہ طے تھا تو جائز ہے. آپ نے ایسا نہیں کیا, کرنسی چینج کر دی ہے. آپ نے اس کو 100 کا نوٹ دیا, اس نے چینج کے طور پہ آپ کو 100 روپے دے دیے. 10 پہلے دیے, 90 بعد میں دیے. شریعت کی نظر میں عبداللہ ابن عباس کے فتوے کے مطابق یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. لیکن کون جانتا ہے آج قرآن سے رشتہ جب ہم نے توڑ لیا ہے تو آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم بہت سے کام جائز سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن وہ کام ناجائز ہے. پرانے سونے کے بدلے میں نیا سونا نہیں لیا جا سکتا. یدم بیدن, ایک ہاتھ سے لو ایک ہاتھ سے دو, 10 دو تو 10 لو. آپ نے 100 دیا, 10 لیا, پھر 90 بعد میں لیا. آپ نے یدم بیدن نہیں کیا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ 100 روپے اس کے پاس رکھ دیتے گروی, 10 ادھار لے لیتے, اس شرط پر جب میں 10 تمہیں واپس کر دوں تب تو مجھے 100 روپے ہمارے دے دینا. یہ ٹھیک تھا تمہارے لیے, کیونکہ آپ اس سے 10 لیے, 10 آپ نے اس کو دے دیا. یہ یدم بیدن ہو گیا. آپ نے 10 لیے, 10 اس کو دے دیے. اس نے 100 آپ سے لیے تھے, 100 آپ کو دے دیے. یہ جائز ہے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. یہ ہوتا قرآن میں جب انسان مہارت نہیں رکھتا ہے تو اس طریقے
طریقے کے ناجائز کام کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. تو قرآن کا عالم ہونا چاہیے. جاؤ بیٹا جلدی جاؤ, تمہاری گرل فرینڈ یاد کر رہی ہوگی, جاؤ 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 نکلو یہاں سے. تم نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے یار. کوئی بڈھا تو آدمی اٹھے ہی نہیں بیچ سے, کوئی بوڑھا آدمی نہ اٹھے یہاں سے, کیونکہ بیچاری چاچی تو سو گئی ہوں گی, گھر پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بیٹھ کے سنیے. اب آپ میرے بھائیوں آج آپ بڑے غور سے سن بھی رہے ہیں, مجھے معلوم ہے. کل میں بھادو میں بول رہا تھا اور جب 12:30 بجے تو سب خالی ہونے لگا معاملہ, کیونکہ اب بنگال کے اندر 12 بجے کے بعد کوئی سنتا نہیں ہے. اب یہ ماحول ہو گیا ہے اور ہونا بھی چاہیے. پوری رات 2-2, 3-3 بجے جلسہ ختم ہو رہا, فجر میں کوئی اٹھ ہی نہیں پاتا تھا. یہ چیز اب چینجنگ آ رہی ہے اور آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کہ 12 بجے تک اب جلسہ ختم ہو جانا چاہیے. آپ اسی حساب سے جلسے کا انتظام کریے, آپ اسی حساب سے مقررین کو بلائیے. زیادہ بلا رہے ہیں تو ٹائم کم دیجئے, لیکن اس حساب سے آپ بنائیے سسٹم کہ اب 12 بجے کے بعد جلسہ ختم ہو جائے, تاکہ آدمی تھوڑا سو کے فجر میں اٹھ جائے اور نماز. جلسہ تو کر لیا, فجر کی نماز میں کوئی اٹھا ہی نہیں, اوپر سے شیروانی اندر سے انڈرویئر بھی نہیں, تو فائدہ کیا ہے؟ بظاہر تو مسلمان اچھے خاصے لگ رہے ہیں اور اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو انڈرویئر بھی نہیں, ننگے ہو بالکل. تو عمل کے میدان میں بالکل کورے ہو جانا اور اوپر سے لمبا کرتا پہن لینا. سعودی عرب والے دیکھتے ہو کیا توپ پہن لیتے ہیں یہاں تک. اب دیکھا جائے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, توپ پہنا ہوا ہے, اور کھول کے اٹھا کے دیکھا تو کچھ ہے ہی نہیں اندر. تو ایسا مت بنیے. اتنی بھیڑ ماشاءاللہ اچھے خاصے مسلمان, اور مسجد میں جاؤں تو پتہ چلے فجر میں کوئی آیا ہی نہیں ہے, 10 آدمی, یعنی اوپر سے کرتا اندر سے کچھ ہے ہی نہیں. تو ایسا مت بنیے. جلسوں کا اثر اپنی زندگی پہ لائیے. 25 سال کی زندگی میں ابھی جہیز جیسی لعنت ختم نہیں ہو پائی, کیا فائدہ ہوا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ 10% بھی اثر نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ جانتا ہوں کہ جتنے تعزیے کلیہ چکے علاقے میں بنتے تھے بہت بند ہو گئے. میں جانتا ہوں کہ بہت سے عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا تھا, بہت حد تک کنٹرول ہو گیا. میں اتنا جانتا ہوں کہ بہت تبدیلی ہوئی ہے, لیکن سماجی معاملے میں جہیز جیسی لعنت بڑھتی جا رہی ہے, اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے. یہ ضروری ہے ہماری بہنوں بیٹیوں کے نکاح کو آسان بنانے کے لیے میرے بھائیوں کہ جہیز جیسی لعنت کو ہم اپنے معاشرے سے ختم کرائیں. اور کل میں نے بھادو کے جلسے میں کہا تھا, اگر جہیز ختم نہیں کرایا اور شادیوں میں آسانی پیدا نہیں کرائی آپ نے, تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں کہ ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ رشتے کریں گی, کورٹ میرج کریں گی, اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. میں نے ہریانہ اور راجستھان اور بمبئی مہاراشٹر یہ سب واقعات کل بیان کیے تھے کہ کتنی مسلم لڑکیوں نے ایپلیکیشن دے رکھی ہے کورٹ میں اور پولیس اسٹیشن میں کہ ہماری عمر 18 سال کی ہو چکی ہے, میں اپنی مرضی سے فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح میں آنا چاہتی ہوں, لیکن میرے نکاح کے وقت میرا باپ یا میرا بھائی مجھے روک سکتا ہے, لہذا مجھے پولیس پروڈکٹ دیا جائے, یعنی حفاظت دستہ دیا جائے. یہ ایپلیکیشنیں دے چکی ہیں لڑکیاں, مسلم لڑکیاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے.